لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصالحين تنزيل الرحمة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الفضيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے کو امام الاولیاء سلطان الاولیاء محبوب اصفہانی غوث السمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت ہے اور اسی نسبت کی بنا پر اس مہینے میں جگہ جگہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی محافلیں سجائی جاتی ہیں. اولیاء کرام کا بالخصوص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا اور سنایا جاتا ہے. وہ نسلیں ہوں کہ نسلیں ہوں، ہر طرف جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی دھوم مچی رہتی ہے. اسی مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کی گوشت گزار کروں گا اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت و شان کے حوالے سے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی صفت کو بیان کیا گیا کہ اولیاء کی صفت کیا ہوتی ہے، اولیاء کا وصف کیا ہوتا ہے. وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقویٰ طہارت کے پابند ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا کہ اس کے محبوبوں کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ پرہیزگار تقوی طہارت والے ہوتے ہیں. تو اس سے ایک بات ہماری سمجھ میں آئی، ولی جو ہوتا ہے وہ تقوی طہارت والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولی جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے. ولی جو ہوتا ہے وہ احکام شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، احکام شریعت پہ خود بھی چلتا ہے اوروں کو اس راستے پر چلاتا ہے. یہ اولیاء کی
خوبی اولیاء کا وصف قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر کوئی لبادہ اوڑھ کر آئے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں بھی ولی ہوں، تو ایسے بہروپیے کو پہچاننے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے اس کو تقویٰ طہارت کے معیار پہ اس کو پرکھ لیں۔ جو ولایت کا دعویٰ بھی کرنا بے نمازی بھی ہے، ولی ہونے کا دعویٰ بھی کرنا گناہ بھی کرتا ہے، ولی ہونے کا دعویٰ بھی کرنا شریعت کے خلاف اس کے کام ہوتے ہیں، تو آپ بغیر کسی دھوکے میں پڑے پہچان لیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی اگر دیکھ لو، یہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے جس کو حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات بھی جو ہے آپ کے ذہنوں میں بڑی یقین کے ساتھ بیٹھ جائے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی اگر دیکھ لو، اگر وہ شریعت کے خلاف اس کے کام ہو تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امام ربانی مجدد فسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی شخص ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر جو ہے ہاتھ میں وہ زیتون کا تیل اپنے ہتھیلی پر رکھ لے اور ہوا میں اڑے، اگر وہ شریعت کے خلاف ورزی کرنے والا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور فرمان ہے امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، شریعت پہ خود بھی عمل کرتا ہے اور اوروں کو بھی شریعت پہ عمل کراتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے وہ اپنے رابطے سب سے پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے ہیں، اطاعت الہی کو مشغول رہا کرتے ہیں، اور نور الہی سے ان کے دل منور و روشن رہا کرتے ہیں۔ یہ ولی کی پہچان ہے۔ اگر سے ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست ہے۔ ایک عام فہم میں اس کا آپ کو معنی بتاؤں، ولی کے معنی ہے دوست۔ اور قرآن کریم میں جہاں ولیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر ولی کے بعد ان کی پہچان بھی بتائی گئی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ تقوی طہارت والے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اولیاء کے حوالے سے آتا ہے کہ ولی وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یاد آ جائے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بے عمل ہے، بے نمازی ہے، ولی کی صحبت اگر پا لیا، ولی کا چہرہ دیکھ لیا، اس کو اللہ کی یاد آ جائے۔ بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے، جھوٹا ہے تو جھوٹ سے توبہ کر لے، وہ اللہ کی یاد اس کو دیکھنے پر آئے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جن کو ولی کہا گیا ان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان کی خوبی یہ بتائی گئی کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ آج جو قوم اللہ کو بھولی بیٹھی ہے نا، اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کی محبت کو اپنے مخلوق کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق بھی اللہ کی اس سے محبت کرتی ہے، تو اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں یہ اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ اس کو محبوب بناتا نا ان کو مقبولیت عطا کرتا ہے، ان کو شہرت عطا کرتا ہے۔ پوری دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بھی بجتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کو دیکھ لیا، آپ نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، 950 سال کا عرصہ گزر
دنیا والوں نے 950 سال کے بعد آنے والوں نے سرکار غوث اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی دیکھیں آپ سرکار غوث پاک کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، سبحان ان اللہ، کے نام کے پرچم اپنے گھروں پہ لہرائے جاتے ہیں، ان کے ذکر کی محافل سجائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، کیا ہے یہ؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جو ترجمہ فرمایا دیکھیں آپ کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان تم اللہ، مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں جماعت میں یاد کروں گا۔ تو یہ اولیاء کرام کو جو آج پوری دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کے ذکر کے محافلیں سج رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں سج رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہوتی وہ کر گزر جاتے تھے، اور خود ہر اس فعل سے اپنے آپ کو بچاتے تھے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو یا اللہ وہ رسول نے اس بات سے منع فرمایا ہو اس سے بچا کرتے تھے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کے نام کے چرچے کر دیے۔ اولیاء کرام کے نام کے چرچے صرف زمین پر نہیں ہیں، سب سے پہلے تو اولیاء کرام کا چرچا اللہ نے آسمانوں پر فرمایا۔ سبحان اللہ، ہاں، آسمانوں پر فرمایا۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والوں سے کہو کہ اس سے محبت کریں، زمین والوں سے کہیں کہ اس سے محبت کریں۔ تو اس کے نام کے چرچے پہلے آسمان میں بجتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا تو بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا۔ کیسی محبت ڈالتا؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، دیکھیں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور ان کے پیر و مرشد کے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصری کے مرید ہیں حبیب عجمی۔ ان کا جو ابتدائی زمانہ تھا یہ اپنی شروع زندگی میں ان کا کاروبار تھا، کس چیز کا؟ سود کا۔ سود پہ پیسے دیتے اور سود دیتے، بڑے سخت مزاج، زبردستی پیسے وصول کرتے۔ ایک دن جس کو قرض دیا تھا اس کے گھر گئے اور سود کی رقم مانگی، تو اس نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے، عورت تھی، اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو چولہے پر کچھ پک رہا تھا، تو پوچھا کیا پک رہا ہے؟ کہا بکرے کا سر اور پائے پک رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے تو وہی دے دے قرض کے نیچے۔ چولہے سے ہانڈی اٹھائی اپنے گھر لے آئے، کتنے سخت مزاج تھے دیکھنے۔ بیوی سے کہا کہ اس کو پکائیں، جب بیوی نے اس کو پکایا، پکنے کے بعد ڈھکن کو ہٹایا گیا بھگونے سے، تو وہ جو بکرے کے سرے تھے پائے تھے وہ سارے خون بنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ جب کسی کو اپنا بناتا ہے نا تو ان کو کسی کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، تو اچھوں کے دامن سے وابستہ رہے، میں اللہ کے محبوبوں کے دامن سے وابستہ رہے تو دنیا بھی سنورتی، دین بھی سنورتا، دنیا بھی بنتی، آخرت بھی بنتی۔ تو اب دیکھیں آپ جب یہ منظر دیکھا آپ تو اب دل میں ایک اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اب دیکھیں آپ اب یہ دل سیاہ تھا، گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے دل کالا ہو چکا تھا، اب اس دل کو صاف کرنا ہے، اس دل کو جو زنگ لگا ہے گناہوں کا وہ زنگ سے دل کو پاک کرنا ہے۔ تو اب آپ اٹھے،
حضرت حسن بصری کی محفل میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. حسن بصری بات فرما رہے ہیں. گئے حضرت حبیب اجمی جب جا رہے ہیں گھر سے نکلے تو کچھ بچے راستے پر کھیل رہے تھے. بچوں نے دیکھا کہ حبیب اجمی آ رہے ہیں تو اب دیکھیں آپ بچے بھی جانتے تھے کہ کون ہے. کہا اے بچوں ہٹو ہٹو حبیب اجمی آ رہا ہے. سود کون ہے؟ اگر اس کے دامن پہ جو گرد لگی وہ گرد اگر ہمیں لگ گئی تو ہم بھی جو ہے سو اللہ کے قہر کا حصہ بن جائیں گے. بچے ہٹ گئے. حبیب اجمی نے وہ بھی جملے سنے. گئے حضرت حسن بصری کی محفل میں بیٹھے رہے. حضرت حسن بصری کی آواز کی محفل میں بیٹھے ہیں. دیکھیں آپ اللہ کے ولی سے جو کلمات کرتے ہیں ان کی زبان سے وہ دل پہ ایسے اثر کرتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. آج حبیب اجمی حضرت حسن بصری کے دربار میں اپنی تقدیر بدلانے آئے تھے. جب نظر گری حضرت حسن بصری کے حبیب اجمی پر دل کو ایسے سنوارا, دل کی دنیا بدل گئی. وہ ساری جو گناہ کی آلودگیاں سے دل گندا تھا وہ ساری گندگی ایک نظر میں صاف ہو گئی. اب وہاں سے حبیب اجمی اٹھے, اٹھ کر اپنے گھر جا رہے ہیں. تائب ہوئے, توبہ کر کے حضرت حسن بصری کے ہاتھ سے نکلے ہیں. وہی بچے راستے پر کھیل رہے ہیں. اب بچوں کے الفاظ سنے. بچے کہتے ہیں اے بچوں ہٹو اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا. سبحان اللہ. اگر ہماری قلب اس پر گر گئی تو پھر بہت بڑی جسارت ہو جائے گی. حبیب اجمی کی طرف کی بارگاہ کی طرف متوجہ کر یا الہ العالمین, ادھر محبوب بنا بھی دیا اور ادھر اپنے مخلوق میں ہمارے مقبولیت کے چرچے بھی آپ کر دیں. سبحان اللہ. جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے نا تو پھر اللہ کی مخلوق میں اللہ ان کا چرچا کرا دیتا ہے. اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے ہم کسی کی شہرت میں حسد کریں. اللہ کے اولیاء ہر ولی سے محبت کرنا ہے ہمارے کو. ہم کسی ایک ولی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو دل ہے نا یہ گلدان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گلدان سمجھتے ہیں گلدان جس میں گل پھول لگے جاتے ہیں. اور گلدان میں ایک پھول نہیں ہوتا, ہم قسم کے پھول ہوتے ہیں اس میں, سبحان ہر اللہ. رنگ کا پھول ہوتا ہے اس میں. سبحان اللہ. تو اللہ نے ہمارے دل کو گلدان بنایا جی. اس میں ہر ولی اس میں سجا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہر ولی. اور ہم ولی سے محبت اس کی زمین دیکھ کے, اس کا علاقہ دیکھ کے, اس کا شہر دیکھ کے نہیں کرتے. اب ہمارے میں کچھ ایسے ہیں تھوڑے بہت جو زمین کو دیکھ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں, وہ آگے ہے. اچھا اللہ. تو سمجھ جانا ہے کہ اس کے دل کو اللہ نے گلدان بنایا ہے. ہم اللہ کے ولیوں سے اس کا شہر دیکھ کے, اس کی زمین دیکھ کے, اس کا علاقہ دیکھ کے, اس کا خاندان دیکھ کے محبت نہیں کرتے. اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ولی اللہ ہے, وہ اللہ کا دوست ہے, اس لیے محبت کی جاتی ہے اس سے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو ایسی جو ہے سو شہرتیں دے دیتے ہیں. جیسے حبیب اجمی کا واقعہ آپ نے سنا. ادھر توبہ کرے, حضرت حسن بصری کے بارگاہ سے نکلے اور یہاں اللہ نے اپنے مخلوق کے دل میں ان کی ایسی مقبولیت رکھ دی کہ بچے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آپ. اور ایک بات اور معلوم ہے, ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے دل پہ جو زر لگتا ہے گناہوں کا وہ دھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اولیاء کی بارگاہوں میں جائیں اور یہ مقصد لے کے جائیں کہ ہم ولی کے دربار میں جا رہے ہیں, اے اللہ ہمارے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما دے. ہم ان کی بارگاہ میں آئے اس لیے ہیں کہ مولا یہ تیرے محبوب بندے تھے, یہ تیرے نیک بندے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت کی پاسداری میں گزار دی. مولا ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا, ہمیں ان کی تعلیمات پہ چلا, ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا. اس نیت سے جاتے ہیں نا تو دل کی سیاہی, دل کی تاریکی جو ہے نا وہ روشنی میں بدل جاتی ہے. یہ ارادے لے کر جانا ہے. لیکن ہمارے پاس معاملہ کیا ہے, ہم ولیوں کی بارگاہ میں حاضری تو دیتے ہیں لیکن ولی اولیاء کے تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. افسوس تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی, ولی کے دربار میں رہتے نماز بھی نہیں پڑھنے والے. میں حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں, آپ اجمیر شریف چلے جائیں, پوری مسجد بھر جاتی,
مسجد شاہجہاں جتنی مسجد وہی رہتی اس کے ڈبل لوگ بازار میں رہتے نماز کے وقت. کہ یہ محبت ہے اولیاء سے؟ نہیں. اولیاء کے دربار میں جاتے اس لیے ہیں کہ وہاں سے فیض لے کے آئیں، وہاں سے برکتیں لے کے آئیں. اور برکتیں کب ملتی؟ جب اپنی اصلاح کے ارادے سے جائیں، توبہ کے ارادے سے ان کے درباروں میں جائیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو اولیاء کے درباروں سے جو ہے نا تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. تو اب یہ جو مہینہ ہے حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. آئیے تھوڑا ذکر سرکار غوث پاک کا کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو ولیوں کا امام بنایا ہے. سبحان اللہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کی شب آئی تو سرکار غوث پاک کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سرکار غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ اب ہم کتنے سالوں سے سرکار غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں؟ ایک عرصہ ہو گیا نا. کب ہوئی ولادت؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا اس میں سے 10% لوگ بھی نہیں بتا سکتے. 470 معافی چاہتا آپ کو تکلیف ہوئی. یہ محبت ہے جی. جو اپنا محبوب ہوتا ہے نا ہم اس کی ہر ادا سے واقف رہتے ہیں. سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی 470 ہجری میں. کہاں ہوئی؟ 470 ہجری میں جیلان میں. اصل اس کا نام ہے گیلان، لیکن جیلان عربی میں پڑھتے ہیں اس کو. آپ گیلان پڑھیں گے جیلان پڑھیں معنی ایک ہی ہے. اور ایسے گھرانے میں ہوئی جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام مع اصحاب کے یعنی کہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، اے ابو صالح مبارک ہو تم کو، تمہارے گھر بیٹا ہوگا اور اس کی یہ شان ہوگی جس طرح اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار و امام بنایا ہے اسی طرح اللہ تمہارے بیٹے کو ولیوں کا امام و سردار بنا کر پیدا کرے. سبحان اللہ. خوشخبریاں بھی جاری دیکھیں آپ. سرکار غوث پاک کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لاتے ہیں سامنے ان کے والد محترم کے اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا جس کی یہ شان ہوگی کہ جیسی میری شان نبیوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقبولیت اولیاء کی جماعت میں عطا فرمائے گا. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے؟ آپ دیکھیں آپ سرکار غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل ہیں. اور ادھر حضرت ام الخیر فاطمہ یہ سرکار غوث پاک کی امی جان ہیں. یہ ان کا تقویٰ ان کی طہارت اللہ اللہ. آپ نے 12 واقعہ سنا ہوگا سرکار غوث پاک کے والد محترم کا وہ جو سیب والا واقعہ ہے سنے نا. درس کیا لیا اس سے؟ درس کیا لیا اس سے؟ آج ہم قوم کے حقوق پورے ہڑپ کر جا رہے ایسے ہڑپ لے کے ڈکا بھی نہیں آ رہی. ہم پوری قوم کے حقوق کو ایسا ہڑپ لے رہے ڈکا بھی نہیں اٹھا کے پھر دعوے تو بڑے زبردست دیتے. آؤ میں آپ کو واقعہ آپ کی ایمان کو تازہ کرنے سنا رہا ہوں. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، پہلے ہی سے ریاضت و مجاہدیں کرنے والی شخصیت. ایک دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. 3 دن کے بھوکے ہیں، شدت کی بھوک لگی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ دریا میں سے ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے اس سیب کو دیکھا تو کھا لیا. آپ نے کھانے کے بعد احساس ہوا سیب تو کھا لیا لیکن سیب تھا کس کا ہے؟ کیا میں نے مجھ سے اجازت لی؟ یہ خیال دل میں آیا. اب اٹھے آپ دیکھیے سیب اس راستے سے آیا دریا کے کنارے کنارے چلتے 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 یہاں تک کہ سیب کے باغ تک پہنچ گئے.
اب ایسا تو نہیں تھا کہ دریا وہاں تھی تو سیب کا باغ یہاں تھا، نہیں، طویل عرصہ چل گیا، بہت دور تک گئے پیدل چلتے ہوئے، باغ تلاش کرتے ہوئے۔ جب تلاش کرتے کرتے پہنچے باغ میں، کہا یہ باغ کے مالک کون ہے، ذرا ان سے ملاؤ۔ باغ کے مالک کے پاس لے گئے، باغ کے مالک سے ملایا، پوچھا آپ مالک ہیں؟ حضرت میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں آپ۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث پاک کے نانا ہوتے ہیں، جو باغ کے مالک تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پہ اپنے قدم رکھا ہوا ہے، ایک سیب معاف کرانے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، اس نوجوان میں کچھ تو ہے۔ آپ نے دیکھ لیا اور ان کو اور آزمایا گیا۔ آزمائشیں یاد رکھیں کبھی بھی محبوبوں پہ آتی ہے، سبحان اللہ، غیروں سبحان پہ اللہ۔ نہیں آتی۔ آج ہم بھی آزمائشوں سے گزر رہے، بڑے آزمائشوں سے گزر رہے ہم۔ یہ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہے ایسا۔ آپ پڑھے آپ دور کے حالات، اپنی زندگی چل رہی، خالی صبح ہو رہی شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی۔ آج اسلام کو لے کر جو شرارتیں کی جا رہی ہے، بالخصوص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں دوڑ رہی۔ ناموس رسالت کے حوالے سے، عزت رسول کے حوالے سے آج کس طریقے سے بازاروں میں باضابطہ علن اعلان ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو رہتے نا، ہم 24 گھنٹے رہتے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ سارے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، پر کافی کیا ہوا، کبھی جو دوڑی کام پہ کہ ہمارے نبی کی عظمت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، ناموس رسالت میں کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، نہیں ہوتا ہم نے، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، مردہ ہو گئے ہمارے دل، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ آج عزت رسول کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں ہمیں احساس، ہمارا دل مردہ ہو چکے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس قوم کے سامنے ان کے نبی کی شان میں بے ادبیاں کی جائے، وہ قوم خاموش رہے تو اس کو جینے کا حق نہیں کہ وہ قوم مر جائے۔ آج یہ ہماری حالت ہے، جینے کا حق نہیں ہے، ہمارے نبی کے ناموس کے حوالے سے ہم سر اٹھا کے کھڑے نہیں سک رہے ہیں، دو لفظ بول نہیں سک رہے، ہم ڈر رہے، ہم بول دیے تو ہمیں کیا ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، بہت سے وقت ہمیں ہماری جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور یہ جان بھی ان کی دی ہوئی ہے نا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان، ایک جان کی کیا حیثیت، اللہ کروڑ جان کے اگر دے، ناموس مصطفیٰ پر وہ جان قربان ہو جائے نا، اس سے بہتر لمحہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے۔ اے مسلمانوں جاگو، آج کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی اپنے وہ نوجوان کو ہاتھ پائے، کہا ایک سیب معاف کرنا ہے نا، میرے باپ کی رکھوالی کر، باپ کی رکھوالی کر رہے ہیں، کتنے دن کرے باپ کی رکھوالی؟ 12 سال کرے، ایک دن دو دن نہیں، کتنے سال؟ 12 سال سیب معاف کرانے، سیب کے مالک سے، ہم تو جو ہمارا حقیقی مالک ہے نا، اس سے گناہ معاف کرانے 10 منٹ مسجد میں نہیں بیٹھتے، بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ وہ مالک تھے باپ کے، خالی پوری کائنات کے مالک نہیں تھے، ہمارے جان کا مالک ہمارا رب ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، ایک سے معاف کرانے 12 سال گزار رہے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہ معاف کرانے 10 منٹ میں نہیں بیٹھتے، ہفتے میں آتے ایک بار جمعہ کو، وہ بھی 2 رکعت کے بعد، جیسے کہ اللہ ہماری 2 رکعتوں کا محتاج ہے، جب سلام پھیرے کسی نے بازار میں رہتے ہیں، وہ 2 رکعت میں بھی بازار میں رہتے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق ہدایت دے،
جب یہ بات ہی بولی جاتی تو لوگ پرسنل لے لیتے ہیں، پرسنل لے لینا کسی بات کو، پرسنل اگر لینا ہے نا تو دل کی دنیا بدل جانا لینے کے بعد. بے نمازی ہے تو نمازی بن جانا، شرابی ہے شراب چھوڑ دینا، زانی ہے زنا چھوڑ دینا، سود خور ہے سود چھوڑ دینا، جھوٹے ہیں جھوٹ چھوڑ دینا، جو غلط خور ہے جو غلط خوری چھوڑ دینا. ایسا اثر لینا پرسنل، ایسا اثر لینا، اپنے آپ کی صلح کر، اپنی اصلاح کرنا، بات کو سن کے اصلاح نہیں کرتے اور اس کے اندر جسارت سے اور گناہ کرتے. ہمارا کچھ بھی جانے والا نہیں ہے. قیامت کے دن آپ کو مجھے یا جتنے بیٹھے ہیں سب کو حساب دینا ہے. ہم حساب لینے والے نہیں ہوتے. میرے کو بھی حساب دینا ہے، آپ کو بھی حساب دینا ہے. تو اب دیکھیں اب آپ ایک سے معاف کرنے 12 سال، اور خوبی کیا ہے معلوم؟ ان 12 سالوں میں حضرت عبداللہ سومئی کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیب آئے تو آپ نے حضرت ابو صالح مجھ سے نبی دوست کو دیا کہ یہ سیب کھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ ہمارے باغ کا سیب ہے کیا ہے. تو حضرت نے بتایا کہ حضرت ہمارے باغ کے سیب کا مزہ میرے کو نہیں معلوم ہو. 12 سال کے بعد، مطلب باغ میں 12 سال سے رکھوالی کر رہے، سیب کا مزہ نہیں معلوم ہمارے بغیچے کا سیب کیسا ہے. حضرت ایک سیب کھایا تو 12 سال اس کو معاف کرانے لگ گئے، اور اگر سیب کھاؤ گا تو پوری زندگی معاف کرانے میں لگ جائے کہ حضرت 12 سال رہے کہ بغیچے کا پھر ایک سیب بھی نہیں کھایا پتہ چلا. تو جب 12 سال گزر گئے تو حضرت 12 سال گزر گئے اب تو بھی سیب معاف کر دیں. حضرت فرماتے کہ نہیں، ایک اور شرط ہے. کیا ہے؟ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے حضرت، لیکن سنو نکاح کرنے سے پہلے وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ہاتھ سے محروم، پیروں سے محروم ہے، چل نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی. باپ دیکھیں آپ، آنکھ بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے. کوئی تیار ہوتا ہے ایک سے معاف کرانے یا لاکھوں کے لے کے آتے بیٹے کے واسطے، اس کے بعد بھی راضی نہیں، اس سے نہ اس سے راضی نہ اس کے گھر والوں سے راضی. پھر تانا سب دکھا کا مسئلہ، ڈانچی بہو کے اوپر لاتے لاکھوں وہاں سے. پھر جناب زبردست گاڑی میں پھرتے رہتے، گاڑی بھی 17 سال کی دی رہی تھی. اب آج تو معاملہ کاروں کا کرنا، بیٹھے جناب کار میں، اور پھر ٹیبل کیسے رہتے ہوں کہ وہ آئے تو 17 سال اٹھے کھڑے ہو جانا، وہ لوگ تو سالہ بھی کھڑے ہو جانا. یہ چھوڑو، یہ کب تک یہ بد اخلاقی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ بد اخلاقی کا ایسا نہیں ہوتا. محبت جب ہوتی نا یہ تو اس کے اندر ظرف ہونا، بڑے ہیں تو عزت دینا، سسرا ہے تو ہمارا غلام نہیں ہے. ارے تم تو روزانہ اس کے نماز پڑھ کے اس کے بعد اس کے حق میں دعا کرو، کیونکہ اپنے گھر کی عزت ہماری گود میں ڈالا، اپنی عزت ہماری گود میں ڈالا. جی زبردست دعویٰ کر کے ڈالا، وہ خالی نہیں، لاکھوں کی رقم دے کے گاڑی گھوڑا دے کے ڈالا، تب بھی ہم راضی نہیں ہیں. اور یہاں ہاتھ لے کے آپ ایک سے معاف کرانا ہے. حضرت کہتے ٹھیک ہے نکاح کر کے بولتے ہیں حضرت، کیونکہ سیب کے معاف کرانا ہے نا. یہ تھے اللہ والے، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے. یہ ایسے باپ کے شہزادے کو غوث اعظم کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی ماں کے شہزادے کو غوث اعظم کہتے ہیں جن کے تقوی طہارت کا یہ عالم ہے. اب جب نکاح ہو گیا تو حضرت حجرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. حضرت دوڑے دوڑے باہر آ گئے. کہا حضرت آپ تو بولے کہ بچی معذور ہے آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ پیر سے، حسین اور جمیل خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی ہے، کہیں میں غلط جگہ تو نہیں گیا؟ حضرت فرماتے نہیں بیٹا، تمہارا نکاح جن سے ہوا ہے وہی بچی ہے. وہ بات دراصل یہ ہے بیٹا، سنو، میں نے کہا کہ آنکھ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ میری بچی نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری ہے. میری بچی نے آج تک کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلام اپنے کانوں سے نہیں سنا جس سے اللہ ناراض ہوگا. گونگی ہے، آج تک میری بچی نے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا جس سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ میری بچی کے ہاتھ نہیں ہے، میری بچی نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ میری بچی کے پاؤں نہیں ہے، میری بچی آج تک کبھی چل کے ایسے مقام پر نہیں گئی جہاں جانے سے اللہ نے اس کے رسول نے منع فرمایا ہے.
یہ ان کا کردار تھا. دیکھیں یہ ام الخیر فاطمہ ہے سرکار غوث پاک کی جان ہے. جب ان کا نکاح ہوا ان سے پیدا ہونے والے غوث اعظم ہیں, ان سے پیدا ہونے والے محبوب سبحانی ہیں. جب ماں باپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم, تقویٰ طہارت کا یہ عالم ہے, اب غوث اعظم کی تقویٰ طہارت کا عالم دیکھیں. جب پیدا ہوئے ابھی دودھ پیتا زمانہ ہے, 29 شعبان کو پیدا ہوئے. ادھر شعبان کا مہینہ ختم, رمضان کا مہینہ شروع. پورے جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے دودھ پیتا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی اپنے ماں کا دودھ نوش فرماتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کے مہینے میں حالانکہ شیر خواری کا عالم میں کوئی روزہ فرض نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن ماں کی گود میں دودھ پیتے زمانے میں یہ تقویٰ طہارت کا عالم ہے غوث اعظم کا. اور پھر علم بھی تو تھا نا کہ ماہ رمضان جو آ گیا, دودھ پیتے بچے معلوم ہوتا, رمضان کا مہینہ آیا اور کھائے بڑے بڑوں کو معلوم نہیں ہو رہا. 2 سال رمضان چلا گیا اور 1 سال آ گیا, بڑے تو بھول جاتے والے کون رمضان کیا ہے. الریڈی جمعہ تو کھلے ہوئے ہیں, اب ایسا رمضان ہی بھول جاتے ہیں. 2 سال کا لاپڑ لگ گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہماری قوم پر اللہ نیک توفیق و ہدایت نصیب فرمائے. آمین. تو دودھ پیتے بچے ہیں, علم دیکھیں آپ, ماں کی گود میں ہے تو علم کا یہ عالم ہے کہ کون سا مہینہ ہے بھی معلوم نہیں ہوتا دوست. اور پھر آپ تقویٰ طہارت کا عالم, جن کی شیر خاری میں یہ عالم ہے تو جوانی میں جن کے تقویٰ طہارت کا عالم کیا ہوگا, جن کی شریعت پہ عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا. تو ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ کے شہزادے تھے. اور جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپن سے جب بڑے ہوئے, پھر آپ کی عظمت و شان کیا کہ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں سرکار غوث پاک کے نام کیا چرچے ہوتے ہیں, ہر طرف ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں. کیا ہے یہ, اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہے. اور اللہ جس کو عزت دیتا نا, مخلوق کو حق نہیں ہے کہ اس کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے, ان سے محبت کریں. کیسی محبت کریں, آؤ میں سکھاؤں کیسی محبت کریں. میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے یہ قدم آنا تیرا. رسل آلا کا کوئی جانے کے کیسا تیرا, اولیاء بنتے ہیں آنکھیں منہ ہے تلوا تیرا. تجھ سے در در سے سب سب سے ہے مجھ کو نسبت. یہ ہے محبت امام اہل سنت کے غوث اعظم سے. سبحان اللہ. لوگ دعوے کرتے ہیں غوث اعظم سے دوسرا پوچھو غوث اعظم کا مزاق کیا ہے, بتاتے کیا کچھ ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے, اس کے بڑوں کو معلوم. میرے امام 6 سال کے ہیں, سرکار غوث پاک کا مزار اس طرح سے معلوم ہوا نا, پوری زندگی مرتے دم تک انہیں کبھی پیر کرنے نہیں سے غوث اعظم باقی مزار کی طرح. یہ محبت ہوتی ہے غوث اعظم سے. ہم کو ہمارے پیر نے ایسی محبت غوث اعظم کی سکھائی ہے. دیکھیں آپ, کسی کا پیر ایسی محبت سکھایا تو بتائیں آپ. 6 سال کی عمر معلوم ہوا کہ غوث پاک کا مزار ادھر ہے, مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں کا غوث اعظم کی مزار کی طرف نہیں کرا. لوگ تو آج کعبے کا احترام نہیں کرتے, قبلے کی طرف بیان کرتے سو جاتے. تو یہ محبت سکھائے گا. کیا فرماتے ہیں, کیا نبر جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو قطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا. یہ شیر تو سن رہے اس کا آخر یہ اس شیر کا پس منظر کیا ہے نہیں معلوم. میں شیر آیا تو پس منظر اٹھنا کہ اپنی بات ختم کروں. سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک بہت بڑی اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ. شیخ احمد جام, یہ حضرت جو ہے شیر پہ سواری کرتے تھے. شیر پہ جہاں بھی جاتے شیر پہ بیٹھ کے جاتے ہیں حضرت. اور جب جس علاقے میں جاتے تو وہاں کے جو بھی اس زمانے کے ولی ہوتے یا پھر شیخ ہوتے پہلے سے خبر بھیجتے کہ شیخ احمد جام آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی انتظام کرو, ان کے شیر کے لیے بھی غذا کا انتظام کرو. غذا کیا ہو کہ شیر کی بڑا جانور, اشارہ میں بات کروں سمجھ جاؤ, بڑا جانور پیش کر دینا. اب ہر ولی کی دربار میں جا رہے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا ولی ہے, لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. غوث پاک کے دربار میں آ رہے ہیں, اور یاد رکھو غوث پاک کا دربار وہ دربار ہے. علماء فرماتے ہیں آپ کسی شہر میں چلے جائیں, اولیاء کے مزارات ہوں گے وہاں پر, اگر کوئی ولی کسی شہر میں جائے, کسی ولی کی مزار پہ نہ جائے, کچھ نہیں ہوگا اس کی ولایت کو. لیکن کوئی ولی ہو غوث اعظم کے شہر بغداد میں چلا جائے, غوث پاک کی مزار پہ نہ جائے, اللہ اس کی ولایت چھین لیتا ہے. یہی بات سمجھ میں آپ کو سبحان اللہ بول دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی, سب سے نکل گئی بات. حیدرآباد شہر ہے نا, حیدرآباد شہر میں کوئی بنگلور سے اللہ کو لیا گیا, یوسف شریفین کی بارگاہ میں نہیں گئے زیارت کو, تو ان کی ولایت پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اب بھی ولی باقی رہتے وہ, لیکن کوئی حیدرآباد سے اٹھا بغداد چلا گیا,
لیکن غوث پاک کی مزار پہ نہیں گیا، اپنے وقت کا ولی ہے، بغداد گیا، غوث اعظم کی مزار پہ نہیں گیا، اللہ اس کی ولایت چھین لیتا ہے، اب وہ ولی باقی نہیں رہتا۔ کیوں کہ بغداد میں آنا اور میرے غوث کی مزار پہ نہ آنا، اب تیری ولایت باقی نہیں، ولایت چھین لی جاتی ہے۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کا، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ان کے قدم کے نیچے سارے اولیاء کی گردنیں ایسا، اور ولی بنتا وہی ہے جو اپنی گردن غوث اعظم کے قدموں کے نیچے جھکا لیتا ہے، اور جو غوث اعظم کے دربار میں سر اٹھاتا ہے، نہ وہ رہتا ہے نہ اس کی ولایت باقی رہتی ہے۔ یہ مقام ہے غوث اعظم ہے۔ تو حضرت شیخ جامی بھی آئے، جامع رحمۃ اللہ نے کہا کہ غوث اعظم کو یہ پیغام بھیجو کہ میں آ گیا، میرے شیر کے لیے جو ہے سو بڑے جانور کا انتظام کریں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، انتظام کر دیے۔ جب انتظام کر دیے تو وہ شیر جو ہے اس بڑے جانور کی طرف لپک کر اس کو شکار بنانے جا رہا تھا۔ غوث پاک کے دربار میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، بڑا کمزور ہے، لاغر ہے، ہڈیاں باہر آئی ہوئی ہے۔ جیسے نظر گری شیر ہے، اور بغداد میں غوث اعظم کے شہر میں جانور پہ حملہ کر رہا، ادھر کتا اڑا اور شیر پہ ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ شیر کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں ٹوٹا تیرا۔ دربار غوث اعظم پہ رہنے والے شیر کا یہ عالم ہے، اور پھر وہ جن کو سرکار غوث پاک نے اپنا نائب فرما لیا، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کی عظمتوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو آپ کو کہنے سے نظر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، کے اعلان سماعت کریں انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد کے بالکل باہر جو راستہ ہے بڑی گیٹ سے نکلنے کے بعد بینک کالونی کا علاقہ آتا ہے، بالکل مسجد کے متصل وہاں پر ایک عظیم الشان پیمانے پر جلسے فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد مصباحی رضوی القادری صاحب سربراہ اعلیٰ دارالعلوم امام احمد رضا سعود افریقہ، وہ استاد الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم جدیہ ناگپور کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس جلسے میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ ٹھیک 8:30 بجے بعد نماز عشاء کے جلسے کا آغاز ہوگا۔ ان کے علاوہ مہمان ثنا خوانی ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ بعد نماز مغرب تمام حضرات کو 11ویں شریف کی دعوت کا اہتمام ہے، لنگر غوث اعظم کا خاص و عام اہتمام رہے گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے آپ ان دونوں پروگرام میں شریک رہیں۔ بعد نماز مغرب سرکار غوث پاک کی 11ویں میں شرکت فرمائیں، اور بعد نماز عشاء ٹھیک 8:30 بجے سے جشن فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ تشریف فرما ہوں، اور اپنے قلوب کو سرکار غوث پاک کی محبت سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم۔